اس وقت تو مذاکرات جاری ہیں حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان. 2 جنوری کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریری طور پر پاکستان تحریک انصاف اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے گی. 2 چیزیں سامنے آئی ہیں گزشتہ چند گھنٹوں میں ہمارے سامنے. ایک تو یہ کہ اسیران کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا, دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ ان دونوں واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. یہی 2 مطالبات ہیں جو تحریک انصاف حکومت کے سامنے رکھنے جا رہی ہے, یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں چیزیں جو تحریک انصاف رکھے گی حکومت کے سامنے؟ یہ جو 2 مطالبات ہیں یہ پری ریکوزٹ ٹو دی نیگوشیشن ہے. یہ کیا ہے؟ پری ریکوزٹ ٹو دی سٹارٹ آف نیگوشیشن. جب تک یہ 2 مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو میرے خیال سے بات چیت ہی آگے نہیں بڑھ سکتی. نہیں یعنی یہ ابھی بھی پری کنڈیشنز ہیں, یہ ابھی بھی پری کنڈیشنز ہیں جی, یہ ابھی بھی کنڈیشنز ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مطالبات مذاکرات ابھی باقاعدہ شروع نہیں ہوئے, یہ کنڈیشنز ان کے اوپر عمل ہوگا تو مذاکرات یہ مطالبہ جو ہے یہ پری ریکوزٹ ٹو دی سٹارٹ آف نیگوشیشن ہے. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ کہ اگر حکومت وقت چاہتی ہے کہ یہ مسائل جو اس وقت ملک کو درپیش ہے ان کا اگر کوئی حل دیکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 2 مطالبات پورے کیے جائیں. سر یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ کے تو جو لوگ اس وقت ڈائیلاگ کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تب تک شروع نہیں ہوں گے جب تک ان 2 مطالبات کے اوپر عمل نہیں ہوگا. اس بات کو دیکھیں, بار بار ہم دہرا رہے ہیں جو چیز آ کے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اور جو ہماری ٹیم کہہ رہی ہے, دونوں میں بہت زیادہ تضاد ہے. یہ 2 مطالبات ہم نے ہمیشہ خان صاحب نے یہی رکھا کہ یہ پورے کریں, ورنہ ہم اپنا جو موومنٹ ہے وہ جاری رکھیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملک کا متحمل نہیں ہے اس جعلی مینڈیٹ والی حکومت کی کنٹینیویشن کا. آج بھی جو فگرز آئی ہیں کہ ملک کی شرح ترقی 0.92%, ایگریکلچر وہ کم, لارج سکیل مینوفیکچرنگ وہ کم, صرف سروس سیکٹر میں 1.5% گروتھ ہوئی ہے. اس ملک کو اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کو کم سے کم 6 سے 7% گروتھ سالانہ چاہیے. اس علاقے کے خطے کے دوسرے ممالک جو ہیں جس میں ہندوستان بھی شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے, ان کے ترقی شرح نما ترقی جو ہے وہ اس شرح سے زیادہ ہے. صحیح. اس ملک کی پوٹینشل بے تحاشا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے آخری 2 سال ہم 6.1% پہ رہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ SIFC ہو یا کوئی اور ہو, جتنی انہی نے وعدے کیے تھے, جو دکھایا تھا کہ ہم پاکستان میں اتنا انویسٹمنٹ لائیں گے, وہ سب ناکام رہے. یہ بات اپنی جگہ واضح رہے تمام ناظرین کو کہ کوئی ملک دنیا کا ترقی نہیں کر سکتا جس ملک کے اندر سیاسی استحکام. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. میں اسی کے اوپر ڈسکشن بھی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ویری انٹرسٹنگلی آپ نے یہ جو بات کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 کنڈیشنز ہیں یہ ہوں گی, ان کے اوپر عمل درآمد, پھر ہی مذاکرات کا عمل شروع ہوگا. حکومت کی جانب سے تو بارہا یہ کہا گیا ہے کہ پری کنڈیشنز کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب جو بات کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کی جو ٹیم بات کر رہی ہے اس میں بڑا فرق ہے. تحریک انصاف کے اندر سے ہم نے بہت لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے, انکلوڈنگ بیرسٹر گوہر صاحب, کہ کنڈیشنز کے ساتھ مذاکرات میں جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. اور یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے میرے لیے تو بڑا یہ الارمنگ ہے جو آپ نے اب بات کی ہے کہ یہ تو مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے دراصل ابھی تک. دیکھیے بات یہ ہے, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مدعے کا حل ہوتی ہیں. اس وقت 2 بڑے مسائل ہیں. پی ٹی آئی پہ سب سے بڑا چارج یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہوئی ہے, 9 مئی کو اس نے یہ ہم کیا, اور پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں ہیں. واقعہ تو ہوا, کور کمانڈر کے ہاؤس گھسے تو, لیکن
گھسے کیسے, کون لوگ گھسے. دیکھیں دو بیانیے, اگر میرا بیانیہ سچا ہے تو ان کا بیانیہ غلط ہے, اور اگر ان کا بیانیہ سچا ہے تو میں غلط ہوں. پھر تو میں بہت بڑا مجرم ہوں, پھر تو مجھے سزائیں بھی ملنی چاہیے, سب کچھ ملنی چاہیے. اور اگر ہم نے یہ واقعہ نہیں کیا اور یہ واقعہ کسی اور نے کیا, اسے کہ ایک موب مینٹیلٹی ہوتی ہے, ایک دفعہ کچھ شروع ہو جاتا ہے تو موب کو انسٹیگیٹر کون تھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا نقوی صاحب انیشلی کون لوگ اندر داخل ہوئے, ٹھیک ہو گیا. اچھا سر کون پھر لوگ مجھے